بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رمضان کے شروع سے بہت سے لوگوں کے اعمال میں ظاہر تبدیلی آتی ہے، اور جیسے ہی آگے وقت بڑھتا رہتا ہے اور اخیری عشرے کے ہم قریب پہنچتے ہیں، پھر اخیری عشرہ شروع ہوتا ہے، تو اعمال میں ایک طرح سے انسان اضافہ بھی کرتا ہے، اور ایک طرف انسان جو شروع سے بہت محنت میں لگے ہوئے تھے کچھ تھکنے بھی لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں انسان تھوڑا سا ہمت کر کے جوش ہوتا ہے انسان، اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ شروع کام میں انسان جب کرتا ہے تو جوش ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اس میں انسان ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیا کرتے تھے، جیسے سوڈا کی بوتل ہوتی ہے کہ اس کو جب ہلا کے شروع میں کھولو تو جوش ہوتا ہے، اس کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہے تو جوش ہے، آہستہ 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 جوش ٹھنڈا ہو گیا، جو اصل وقت جو باقی ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ جوش بالکل ٹھنڈا پڑ جائے۔ یہ تو شروع میں وارم اپ تھا، تیاری تھی کہ اخیری عشرے میں تھوڑا سا اور زیادہ محنت کرنی ہے، اور الحمدللہ چونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اگرچہ شروع کے اوقات گزر گئے لیکن اہم حصہ باقی ہے، جس کو بعضوں نے فرمایا، اور عربی کے بعض جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں، مضى معظمه وبقي اعظمه، کہ اس کا اکثر حصہ گزر گیا لیکن بہتر حصہ باقی ہے۔ مضى معظمه وبقي اعظمه، کسی نے مختصر لفظوں میں اس کو دوسرے انداز میں بیان کیا، عربی زبان بھی عربی زبان ہے، بعضوں نے مختصر لفظوں میں اس کو بیان فرمایا کہ مضى، یا اس کے الفاظ کیا تھے، ثلثي رمضان قد ذهب وما بقي اغلى من الذهب۔ بڑا اچھا جملہ ہے کہ ثلثي رمضان قد ذهب، 2/3 رمضان گزر گیا، وما بقي، جو باقی بچا ہے، وہ اغلى من الذهب، وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ اخیر کے ایام جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ان ایام میں جو ہم اوقات استعمال کر رہے ہیں اور جو اعمال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے اعمال، ایسی چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، یعنی رمضان کے بعد سے لے کر اور ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں۔ تو اس کے لیے کچھ اصول ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے، کہ ایسے اصول جس سے ہمارے اعمال کی قیمت بڑھ جائے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ اعمال جس میں وقت زیادہ لگتا ہے، تو انسان رمضان میں ایسے اعمال کر لیتا ہے، اچھا مثلا زیادہ پارے پڑھ لیے، کسی نے 10 پارے، کسی نے 15، کسی نے 20، اور ہر ایک کا اپنی ترتیب ہوتی ہے، اپنا نظام ہوتا ہے، اور بعض ذاکرین ذکر اللہ میں کئی ہزار کا الحمدللہ ذکر اس میں ذات وغیرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن رمضان کے بعد ظاہر ہے اتنا وقت انسان نہیں نکالتا کہ یہ کام اتنی زیادہ وقت کے ساتھ کر سکے، اتنے زیادہ وقت لگا سکے۔ لیکن یہ اصول بہرحال ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے، کہ ایسے بعض اصول جس سے تھوڑے عمل میں قیمت اس کی بڑھ جائے، یعنی ہم زندگی کے عام طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن اس میں تھوڑا سا اپنے خیالات اور سوچوں کو بدلنے سے ہم تھوڑے سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں، تھوڑے عمل کے ذریعے سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے عام اصول شاید بہت سو نے سنا ہو کہ نیت صحیح ہو، عمل صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو۔ اس کو ہم تھوڑا سا اس کو اور زیادہ اور واضح کر لیتے ہیں تو 5 اصول آ جائیں گے، جس کو کہتے ہیں کہ احضار نیت، نمبر 2 ہے اخلاص نیت، نمبر 3 ہے توسیع نیت، اور پھر نمبر 4 عمل صحیح، اور نمبر 5 طریقہ صحیح۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ اس کے کیا معنی ہے۔ احضار نیت تو ہم بار بار شروع رمضان سے پڑھتے رہے ہیں، مجمع نیا ہے، تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہر کام میں انسان یہ کوشش کرے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں،
عام طور پر ہم لوگوں میں اخلاص سے زیادہ احضار نیت کی کمی ہوتی ہے. عمل کر رہے ہیں لیکن کرتے وقت یہ نیت حاضر نہیں ہوتی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اس کا بار بار پہلے بھی تذکرہ آیا اور چند دن پہلے تذکرہ آیا تھا، یہاں تک کہ شریعت نے تو اس پر بھی نظر رکھی کہ دیکھو ایک شخص جب استنجا کرتا ہے تو پانی استعمال کرتا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس پر قرآن کریم کی مستقل آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ حضرات جو اس دور میں چونکہ پانی استعمال کرنے کا دستور نہیں تھا، پانی کم تھا، تو اس زمانے میں جب پانی استعمال کرنے والے بعض حضرات تھے، قرآن نے ان کی تعریف میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ صرف یہ پانی استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بھی پسند ہے جس پر قرآن کی آیات نازل ہوئی. بس اتنا ہے کہ اس طرح کا عمل کرتے وقت ہم نیت کو حاضر کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے. بس یہ احضار نیت جس کو کہتے ہیں. ہر کام میں اگر نیت حاضر کرنے لگ جائے، بہت سے ہم میں ہیں جو بہت سی سنتوں پر آداب پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ خیال نہیں آتا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اگر یہ چیز انسان سیکھ لے ہر موقع پر کہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ کام، اور اس میں سنت طریقہ یہ ہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس سے انسان کی جو غفلت ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے. علاج غفلت جس کو کہتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے. تو یہ جو انسان ہر کام میں یہ خیال رکھ لے کہ اچھا اب میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں یہ احضار نیت. اور یہ انسان کی غفلت کے لیے ایک بہترین علاج ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں، جس کی قرآن کریم میں احادیث میں تعریف آئی ہے کہ جو بھی کام میں انسان لگا ہو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. ظاہر ہے شریعت کے موافق تو انسان کرتا ہے، بہت سی مرتبہ سنت کے موافق بھی کرتا ہے. جوتے پہن رہا ہے تو دائیں پیر ہی، اس لیے کہ شروع سے عادت ہی ایسی ہے کہ اچھا دائیں پیر میں پہلے جوتا پہنے گا، وہ کر رہا ہے، لیکن احضار نیت ہوگا تو اس پر فضیلت حاصل ہو جائے گی. وہ تعلق مع اللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں قوت اس کے ذریعے سے پیدا ہوگی. یہ چیز ایک بہت اہم ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک دن میں سیکھنے کی چیز نہیں، لیکن یہ ایک مستقل انسان اس پر محنت کرتا رہے تو ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا بن جائے، جس کو کہتے ہیں قرآن کریم میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، گزشتہ کل آیت پڑھی تھی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں جن کی تعریف کی گئی، تو یہ کثرت سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے. ظاہر ہے کہ ہر وقت اللہ 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 انسان کرتا رہے وہ تو آسان کام نہیں ہے، لیکن ہر کام میں اللہ کو یاد رکھے دل سے، یہ ہے ذاکرین اللہ کثیرا، کہ کثرت سے اللہ کو یاد رکھنا. اور یہی وہ چیز ہے قرآن کریم میں ذکر اللہ جس کے بارے میں آیا کثرت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکر ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں کثرت کا حکم دیا گیا ہے، حکم دیا گیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور جگہ جگہ اس کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، حدیث میں، کہ یہ ایک واحد عبادت ہے غالباً جس کے ساتھ کثیرن کی قید ہے، اور کسی عبادت کے ساتھ کثیر کی قید نہیں ہے. تلاوت کے ساتھ نہیں آئے گی، نماز کے ساتھ نہیں آئے گی، ہاں ذکر کے ساتھ آئے گی. اس لیے کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ دل میں انسان اللہ کو یاد رکھ رہا ہے، زبان سے جب موقع آیا تو زبان سے دعا پڑھ رہا ہے، تلاوت کا موقع آیا تلاوت کر لی، کوئی دعا پڑھنے کا موقع آیا دعا پڑھ لی، استنجا کے لیے جا رہا ہے تو بایاں پیر پہلے رکھ رہا ہے، تو اس لیے کر رہا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دل سے یاد رکھ رہا ہے. تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، جب اللہ کو یاد رکھے گا تو اس کے مطابق اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتا رہے گا. یہ ہے الذاکرین اللہ کثیرا. تو یہ ہے ایک اہم اصول احضار نیت. ہر موقع پر انسان اپنی نیت کو حاضر کر لے کہ یہ کام کیوں کر رہا ہوں. دوسرا اصول اخلاص نیت، کہ جب نیت حاضر کر لی تو ساتھ میں یہ بھی کہ کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے سے مجھے کیا فرق پڑے گا، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس میں فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کو اگر یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی میرے لیے حکم ہے تو میں یہی کر لیتا ہوں. اور چاہے کوئی اس کو اچھا سمجھے نہ سمجھے، کسی کو کوئی تعریف کرتا ہے نہیں کرتا ہے، دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، فرق نہیں پڑتا. ریا وغیرہ کے عنوان پر کچھ بات چند دن پہلے ہو گئی تھی. تو یہ ریا کا علاج ہو جائے گا کہ انسان اپنے نیت میں اخلاص خالص کر لے. اور یہ شبہ کرنا کہ نہیں شاید لوگ دیکھ رہے ہیں تو شاید لوگوں کے تو دیکھنے کا خیال آ جانا، اس کا کوئی اعتبار نہ کرے، اس کی وجہ سے نہ عمل کرنا چھوڑے اور نہ عمل میں اضافہ کرے.
اللہ کے لیے جو کر رہا تھا وہ کرتا رہے، اپنے کام میں لگا رہے۔ یہ وسوسہ اور یہ خیال کہ شاید لوگ دیکھ لیں گے، شاید میرے ریا کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑنا نہیں، کسی عمل کو کرنا نہیں ہے، اپنے کام میں انسان لگا رہے۔ احضار نیت ہو گیا، اخلاص نیت ہو گیا۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے توسیع نیت۔ یہ ایک ہے چھوٹی سی چیز، لیکن اس میں بہت کچھ اس میں فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ ہم ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ جیسے ایک صحابی بیچارے ناواقف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اعراب کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، دیہات وغیرہ کے لوگ، اور وہ آداب وغیرہ ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے۔ شروع کے ایام تھے، اور بسا اوقات ظاہر ہے کہ اسلام کے اخیری دور میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے تھے جو پہلی مرتبہ حاضر ہوئے، آداب وغیرہ جانتے نہیں۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے، نماز پڑھی، دعا مانگی، اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا، اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاوہ کسی پر رحمت نازل نہیں کرنا۔ گویا کہ اتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کہ سب کو ملے گی تو کم ہو جائے گی، تو اس لیے صرف ہم دو کو ملے اور کسی کو نہ ملے۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، لقد تحجرت واسعا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اور تم نے اس کو بہت تنگ سمجھ لیا کہ صرف دو کو ملے گی اور کم ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے۔ لیکن یہ تحدید جس کو کہتے ہیں کہ دعا میں انسان، ٹھیک ہے وہ تو بیچارہ انہوں نے تو اپنی ناواقفیت کی وجہ سے دو کا ذکر کیا، لیکن ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے یہ حکم ہے کہ اپنے لیے مانگو، اپنے متعلقین کے لیے مانگو، اپنے والدین کے لیے مانگو، لیکن اس میں تھوڑی سی وسعت بھی پیدا کر لیں، جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا، اور پوری امت کو شامل کر لیں، بلکہ تمام مؤمنین مؤمنات کو اس میں شامل کر لیں۔ قرآن کریم نے بار بار ہمیں یاد دلایا، یا بنی آدم، یا بنی آدم۔ ہم اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے والد میں تو وہ بھی آتے ہیں، آدم علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تو گویا کہ تمام امت میں، اور بلکہ تمام انسانوں میں جو بھی اس دعا کا مستحق ہو سکتا ہے مغفرت کا، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دیں۔ جو بھی مؤمنین مؤمنات، یعنی مؤمن مؤمنات جو ہیں وہ مغفرت کے مستحق ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے کہ جب دعا مانگو مؤمنین مؤمنات کے لیے، تو اس میں سب آگے، صرف امت محمد یعنی، بلکہ تمام شروع سے اخیر تک کے تمام مؤمنین مؤمنات آ جاتے ہیں۔ یہ توسیع نیت، جیسے ذکر آیا تھا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ٹھیک ہے، انسان نیت کرتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اپنے لیے، اس میں تھوڑی سی نیت کو وسیع کر لیتا ہے، اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہاں جتنے موجود ہیں، اے اللہ مغفرت فرما، رحم فرما، انت خیر الراحمین، نہیں، سب کو شامل کر لے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ توسیع نیت کی برکت سے، کہ تمام کو شامل کرنے کی نیت سے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جتنے افراد کے لیے دعا مانگے گا، اتنے افراد کے بقدر اس کو فضیلت اور اجر مل جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ایک ہی جملہ تھا، مجھے یاد ہے، ایسی بات یاد آ گئی، پہلی مرتبہ جب میں وہاں ڈابھیل گیا، میرا جب داخلہ ہونے والا تھا وہاں، تو میں امتحان کے طور پر سوالات جو بعض ہوتے ہیں، تو مجھ سے سوال جو پہلے جو پوچھا، ہدایت کی عبارت، اچھا ٹھیک ہے یہ عبارت کھول لو، اچھا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لو، اس کی تشریح کر دو۔ وہ مسئلہ مجھے اسی مناسبت سے، کہ مسئلہ کیا تھا کہ جب سلام پھیریں تو سلام پھیرتے وقت جب دائیں طرف سلام پھیریں تو تمام کی نیت کرنی ہے، دائیں طرف جتنے بھی افراد ہیں، جو امام ہے تو امام پیچھے مقتدیوں کی، اور دائیں طرف کی تمام مخلوقات کے لیے سلام کی دعا کر لیں۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، بائیں طرف جب سلام پھیرے تو بائیں طرف کے تمام کے لیے دعا کریں، یہ توسیع نیت ہے۔ ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم اس لیے کہ نماز ختم ہو جائے، تو بس ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم سلام پھیریں اس لیے کہ یا اللہ یہ میں سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ دائیں طرف کے تمام لوگوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تمام کے لیے سلامتی ہو، تو بعدد افراد، جتنے افراد دائیں طرف ہوں گے، بعدد المخلوقات، جتنی مخلوقات دائیں طرف جن کو ہم دعا دے رہے ہیں، ان کے بقدر ہمیں ثواب ملے گا۔ ایک ہی جملہ ہے، وہی جملے میں ایک شخص ملینوں کما رہا ہے اور ایک شخص ایک اجر کما رہا ہے۔ یہ ہے توسیع نیت، کہ اب ہر نماز میں سلام پھیرتے ہیں اور فقہ کا مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن بس یہ کہ وہ دھیان حاضر نہیں رہتا، نیت حاضر نہیں رہتی،
تو اب ہم سلام پھیریں نماز کا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں دائیں طرف جب سلام پھیریں تو دائیں طرف کے تمام لوگ، یعنی جو مسجد میں موجود ہیں وہ بھی پیچھے صفوں میں ہیں، بلکہ اخیر تک جتنے بھی مخلوق دائیں طرف آ جاتی ہے وہ تمام، اور بائیں طرف سلام پھیرنے میں بائیں طرف جتنی مخلوق آ جاتی ہے سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ان کو سلامتی ہو جائے۔ اب اتنے سے ایک سلام میں انسان کتنا اجر کما لیتا ہے، ایک سلام پھیر کر انسان کتنا اجر کما لیتا ہے۔ بس وہی ہے، کمی کہاں آتی ہے؟ وہی احضار نیت کی، اور نیت میں تھوڑی سی وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ سلام پھیر رہے ہیں تو اچھا اس میں تھوڑی سی وسعت، بس تھوڑا سا دماغ حاضر کرنا ہے اور اس سے انسان بہت بڑی فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہو گیا احضار نیت، ہو گیا اخلاص نیت، ہو گیا اور احضار اور وہ توسیع نیت ہو گیا۔ توسیع نیت کی ایک اور بھی معنی ہے، لیکن یہاں پر مقصد جو ہے بتانے کا وہ یہ ہے توسیع نیت۔ ایک اور معنی توسیع کے جو اس ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہیں، وہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم گئے تھے مختلف علاقوں میں دیکھنے کے لیے، مختلف علماء وغیرہ کی ملاقات کے لیے، تو مختلف حضرات کی مختلف جو خاص باتیں ہوتی ہیں وہ نوٹ کی تھیں۔ ان میں ایک جگہ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ 3 چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس میں انہوں نے توسیع نیت کا ذکر فرمایا تھا۔ توسیع نیت کے معنی انہوں نے یہ بتایا تھے کہ نیت میں، یعنی انسان اپنے مزاج میں نیت میں وسعت پیدا کرے کا مطلب یہ ہے کہ بس جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں ایسا نہ سمجھے کہ ہم ہی صحیح ہیں اور باقی صحیح نہیں ہیں۔ یہ توسیع نیت، یہ بھی صحیح ہے، معنی صحیح ہے اس کے، کہ یہ ایک ہمارے اندر جو بہت سی مرتبہ نا اتفاقیوں کے اور بہت سی مرتبہ جو ہمارے مختلف جو دوری جو پیدا ہوتی ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں دین کوئی خاص طریقے سے حاصل ہوا ہے، کسی نے کسی بزرگ سے تعلق قائم کیا تو دینداری اس میں آئی، کسی نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی وہاں سے اس کو دینداری آئی، کسی نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا وہاں اس کو دینداری اس کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ عام طور پر انسان کا مزاج یہ ہے کہ جس راستے سے اس کو دین ملتا ہے وہ سمجھتا ہے بس یہی اصل ہے، اس لیے کہ مجھے اس طریقے سے ملا ہے تو یہی اصل ہے، وہ اور اس میں چونکہ اس کو فائدہ ملا۔ انسان کے مزاج میں یہ ہوتی ہے وسعت نہیں، یہ تنگی، جس کو تنگ نظری جس کو کہا جا سکتا ہے، ذہن میں تنگی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں دوسرا کوئی شخص کسی دوسرے کام میں لگا ہوا ہے، نہیں اصل تو یہ کام ہے، اصل تو یہ کام ہے۔ اور یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، شاید مختلف حضرات مختلف جگہوں سے آئے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہی ہے مسئلہ کہ جو جس کام میں لگا ہوا ہے دین کے جس کام میں، وہ کہے گا اچھا انبیاء والا کام تو یہ انبیاء والا کام ہے۔ اب ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ اچھا یہ اعتکاف میں بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، انبیاء والا کام یہ ہے۔ باقی اب جو لوگ بیچارے دین کا کام کر رہے ہیں وہ نہیں، اصل تو یہ کام ہے، اصل یہ ہے، باقی وہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ہے۔ سب کام اصل ہیں، سب کام اصل ہیں۔ اس وقت اگر پوری امت مسجد میں بیٹھ جاتی تو بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ نقصانات ہو جاتے، تو کچھ لوگ باہر بھی ہونے چاہیے، کچھ لوگ باہر بھی ہونے چاہیے جو امت کے افراد کو ادھر ادھر گھروں میں جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے بن جائیں، ایسوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے، مختلف حضرات کی ضرورت ہے، جیسے انسان کے جسم میں مختلف اعضاء کی ضرورت ہے، ایک ہاتھ میں مختلف انگلیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح دین کے مختلف شعبوں کی ضرورت ہے۔ ہر کام ضروری ہے، اور تمام کام مل کر ایک مقصد پورا کرنے کے لیے کہ لوگ دین کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے لیے ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، بس اتنا ہے کہ طریقہ مختلف ہے۔ بعض لوگ گھروں میں جا کر لوگوں کو بلاتے ہیں مسجد آنے کے لیے، بعض لوگ مسجد میں بیٹھ کر جو آ گئے ہیں ان کو دین سکھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انتظام کرتے ہیں، کچھ لوگ بڑوں کی تعلیم و تربیت، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یعنی ایسا نہ ہو جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ملاقات کے لیے گئے تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر، ان سے ملاقات کی تو مختصر ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، بہت دور اندیشی، صاحب کشف، انتہائی بہت ولی کامل۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باتیں جیسے ایک بڑوں کے طریقہ ہوتا ہے بات کی، اور یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ یعنی یہ کام جو آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات فرمایا دیکھو
کسی بھی اہل حق جماعت کا باطل کی طرف پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس پر عمل کرنے والے لوگ دوسروں کے بارے میں یہ سمجھیں کہ جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑتے، یہ مفہوم ادا کر رہا ہوں، الفاظ مجھے یاد نہیں، ان کے الفاظ تو بڑے جیسے چنے ہوئے الفاظ اس کو کہتے ہیں. فرمایا کہ اہل حق جماعت کا باطل کی طرف پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جب تک یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جڑتے تب تک وہ پوری کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور دوسری جماعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی ہم لوگ پوری طرح کامیاب اور فتح اور غالب نہیں آ سکتے. یہ سوچ جب آ جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ اب باطل کی طرف رخ چلنا شروع ہو گیا. حالانکہ ظاہر ہے کہ اب کوئی شخص کسی دینی کام میں لگا ہوا ہے، سوچتا ہے اگر سب اس کام میں لگ جائیں تو فائدہ ہی نہیں، سب اس کام میں لگ جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مختلف کاموں کا مختلف طریقوں کا ہونا ضروری ہے. اور ہم جانتے ہیں مختلف شعبے ہیں ہمارے مختلف، اگر ہم علاقوں میں دیکھیں جن کا دینی کاموں سے تعلق ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جن کا کام مناظرہ ہے، وہ بھی ایک ضرورت کا کام ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو ان کو جواب دینے والا اور یعنی اہل باطل کو جواب دینے والا کون ہوتا. تو یہ مختلف طریقے ہیں، مختلف مزاج اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس میں ہمیں بھی وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جس کام میں لگا ہوا ہے، دینی کام کر رہا ہے، شریعت کے موافق کر رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے، اس کو آگے بڑھنے دیا جائے. اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم مخالفت نہ کریں اور دعا میں اس کا ساتھ دے دیں، دعا کے ذریعے سے ساتھ دے دیں، ظاہری الفاظ کے ذریعے سے ان کا ساتھ دے دیں، اس لیے کہ انسان ہر کام میں نہیں لگ سکتا، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، لیکن کم از کم دعا کے ذریعے سے ان کا ساتھ دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مختلف ان کی خدمات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حصہ لگا دے. بہرحال اصل بات چل رہی تھی کہ احضار نیت ہر عمل میں، اخلاص نیت، اور جب ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی دعا کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی شامل کر لیں اس میں. یہاں تک کہ قبرستان جاتے ہیں بعض مشائخ کو، تو یعنی ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، کہ ایک شخص تھے قبرستان جاتے تھے اور اپنے جو جن سے تعلق ہے ان کو جا کر خاص ایثار ثواب کر دیا اور واپس چلے گئے. خواب میں زیارت ہوئی، کہا کہ دیکھو تم آ کر مجھے دیتے ہو، یہ تحفے مجھے ملتے ہیں، باقی سب منہ دیکھتے ہیں، مجھے تو اچھا نہیں لگتا، جب آتے ہو تو دوسروں کو بھی کچھ دے دیا کرو. یہ ہم تو نہیں دیکھتے کہ اندر کے کیا حالات چل رہے ہیں، لیکن جن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دیکھو سب کے سامنے مجھے مل رہا ہے اور دوسروں کو نہیں مل رہا، تو وہاں جانے کے بعد بھی ان کو یہی حال ہوتا ہے. وہ واقعہ اپنی جگہ پر جو بھی ہو، لیکن بہرحال اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، ہم ان کو لیے ہدیہ بھیج رہے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، لیکن کم از کم اتنا کر لیں کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام یہاں مدفون ہے سب کو ثواب پہنچا دیں، تاکہ وہاں جب گئے ہیں تو وہاں جا کر شروع میں سلام کیا، سلام کے وقت بھی یہ دعا کی نیت سے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، تو سب کو واقعی دعا دینے کی نیت سے دعا دیں. اور بڑے عجیب الفاظ ہیں یہ بھی، ہم تو صرف الفاظ ادا کر دیتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، لیکن یہ دعا ہے السلام علیکم کہ ہر طرح کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے تم محفوظ اور سالم رہو. السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے. انتم لنا سلف ونحن بالاثر، قریب قریب اس طرح کے الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں. یہ بھی ایک تسلی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے آگے چلے گئے، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں، گویا کہ ہم ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم لوگ آپ کے پاس آنے ہی والے ہیں. انتم لنا سلف ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، ان شاء اللہ ہم بھی تمہارے ساتھ مل جائیں گے. اپنے آپ کو بھی انسان تسلی دیتا ہے کہ جو چلے گئے ہیں تو ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ عرصے کے بعد ہم بھی وہاں جانے والے ہیں. ان کو بھی تسلی دے رہا ہے، ہاں آپ کے پاس آنے والے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوگا اس وقت آ جائیں گے، لیکن ہم بھی آنے والے ہیں. مقصد یہ تھا کہ قبرستان بھی انسان جائے تو وہاں ٹھیک ہے ایک دو جن سے بھی تعلق ہے ان کو انسان خاص طور پہ ٹھیک ہے سارے ثواب کرتا ہے، ثواب پہنچاتا ہے، لیکن دوسروں کو بھی بالکل نظر انداز نہ کرے، دوسروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو پہنچا دے. چند بار سورہ اخلاص پڑھ کے ہی سب کو پہنچا دے کہ سب کو اس سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے. یہ ہے توصیہ کہ وسعت پیدا کرے انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سخاوت، آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہوتی تھی. پھر عجیب بات ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کی سخاوت جو بڑھ جاتی تھی اجود ما یکون فی رمضان میں، اور رمضان میں بھی اخیر میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. اب وہ سخاوت کون سی تھی؟ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ، ہم تو اردو میں سخاوت کا لفظ بول دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ اردو زبان میں الفاظ ہی کم ہیں، وہ عربی کے الفاظ بول دیتے ہیں ہم بہت سی مرتبہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجود کا لفظ ہے، جود، سخا نہیں.
ایک تو ہوتا ہے سخاوت ہے، چلو جو زائد ہے وہ دے دے، جو زائد ہے وہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اس سے بہت اونچی تھی، جو زائد ہے وہ دے دیا، جو نہیں ہے وہ بھی دے دیا۔ وہ کیسے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا، گھروں میں جو تنگی کا حال تھا وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، کھانے کے کوئی تین مرتبہ 1-2 مہینے گزر گئے اور کھانا پکتا ہی نہیں تھا، ایسے کچھ پکانے کی چیز ہی نہیں ہے، کھجور اور پانی پر گزارا ہو رہا ہے۔ ایک چاند نظر آیا، دوسرے مہینے کا چاند نظر آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند ہم دیکھتے تھے، گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں تھا، آگ ہی نہیں جلتی تھی کہ کوئی پکانے کی چیز ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے ہدیہ پیش کر دیا، صحابہ تھے، مالدار صحابہ تھے، کسی نے ہدیہ پیش کیا، کسی نے کچھ پیش کر دیا، جو آتا تھا اور اچھا کوئی ضرورت مند ہے، اچھا اس کو دے دو، وہ ضرورت مند ہے اس کو دے دو، جو تھا وہ تو دے دیا، اپنی ضرورت کا بھی دے دیا۔ ایک تو ہوتا ہے زائد دینا، ہم کہتے ہیں سخاوت اس کو کہتے ہیں، جو ضرورت سے زائد ہے وہ انسان دے دے، سخاوت۔ جو ضرورت کا ہے وہ بھی دے دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اتنے میں اور کوئی شخص آگے ضرورت مند، میری بھی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ فلانا دکان والا جو ہے، وہ جو سامان بیچتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کر جو اپنی ضرورت کا سامان ہے وہ لے لو، اس کے کہہ دو اس کی قیمت میں ادا کر دوں گا جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے۔ اپنی ضرورت سے زائد دے دیا، اپنی ضرورت کا جتنا تھا وہ بھی دے دیا، کوئی بات نہیں ہم تنگی سے گزارا کر لیں گے۔ جو نہیں ہے تو اچھا چلو ٹھیک ہے، ضرورت مند آ گیا، میرے پاس نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے میں قرض اپنے ذمہ قرض لے کر، اچھا ٹھیک ہے فلانے کے پاس سے لے لو، اس کو میں جو قرض ہے میں ادا کر دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی جرأت کون کرے گا کہ اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اچھا اپنی تنگی ہے، بجائے اس کے لوگ دیتے، یہاں پر ضرورت مند آ رہے ہیں مانگنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو جو تھا آپ نے دے دیا، آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اتنا زیادہ آگے کہ اپنے اوپر مشقت کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ بوجھ ہوتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرض تو ایک بوجھ کی چیز ہے، تو اپنے ذمہ آپ بوجھ کیوں لیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اتنے میں ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے، کوئی بات نہیں، اور خرچ کرتے رہیے، عرش والا آپ کو خوب دے گا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے کہ ہاں یہی ہے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یہی ہے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی سخاوت۔ اب ہم سخاوت، مالی سخاوت ہم کریں نہ کریں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم دعاؤں کے ذریعے سے، ایصال ثواب کے ذریعے سے تو ہم سخاوت کر ہی سکتے ہیں۔ وہ تو ہمارے لیے، ہم فری کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو ایسے بھی یعنی ہوگا یہ کہ ہم جب ایصال ثواب کریں گے تو جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمیں تو مل ہی گیا، ہمیں ملنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مل ہی رہا ہے اور پہنچانے کا مستقل ملے گا، تو ہمارے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کہیں جا کر ہمیں کچھ دینا نہیں ہے، ہم تو لے ہی رہے ہیں، اس لیے کہ جب ہم دے بھی رہے ہیں تو ہمیں زائد مل رہا ہے۔ تو اس لیے کچھ مقدار ضرور مقرر کرنی چاہیے اپنے متعلقین کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، کہ ان کے لیے انسان دعا اور ایصال ثواب ان کے لیے بھی کرے۔ اور کچھ ایسا ہو کہ اچھا تلاوت کا یا تسبیحات کا یا درود شریف کا یہ حصہ وہ ہے جو تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے، تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے۔ واقعہ میں نے پہلے یہ بتایا تھا، ایک شخص آئے ہمارے بزرگوں میں قریب میں انتقال ہوا، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، حدیث سے ان کا بڑا تعلق تھا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں سے۔ تو ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے بہت خواہش ہے کہ شوق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں اور اس کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ غالباً واقعہ ایسا ہی ہے، بہت عرصہ پہلے سنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تعلق تھا اپنے ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے۔ ایسا کرو کچھ صدقہ کر کے ایصال ثواب کر دو ان دونوں کو، امہات المؤمنین کو، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے لیے ایصال ثواب کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، بہت خوش، چند دنوں کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت خوش۔ کیا ہوا؟ میں نے صدقہ کیا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں۔ بزرگوں کی باتیں بزرگوں کی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ہر ایک صدقہ کرے گا تو اس کو یہ سعادت حاصل ہو جائے گی، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کو جب ثواب پہنچاتے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے، ہم کس کو خوش کر رہے ہیں، کس کا دل خوش کر رہے ہیں، کس کی رضا کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو یہ بھی ہے۔
اور پوری امت کو جب ہم ثواب پہنچاتے ہیں، مؤمنین مؤمنات کو، ایک تو ہے تمام کو ثواب پہنچائے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ تمام انبیاء کے لیے ہم راحت کا اور خوشی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جب تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ تو ہے ہی، لیکن آدم علیہ السلام کے لیے خوشی کا ذریعہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے مغفرت کی دعائیں تو ان کی خوشی کا ذریعہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں ان کی خوشی کا ذریعہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے جو میں نے بتایا تھا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ یہ دعا میں جو کلمات کہتے ہیں یہ بہت مبارک کلمات ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ کیا کلمات تھے؟ مختلف حضرات نے کوشش کی اس سے کہ دعا تو وہ سری ہی فرماتے تھے، جہری دعا ہوتی ہی نہیں تھی۔ کیا دعا ہے؟ مختلف طریقوں سے خیر فرمایا کہ ایک مرتبہ خدام نے عرض کیا کہ ایسا کیجئے کہ آپ آواز سے جہراً آپ دعا فرما دیں۔ نہیں، میں تو سری دعا کرتا ہوں۔ بہرحال پھر معلوم کیا کہ کیا دعا فرماتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اچھا وہی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اسی دعا کو دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، اور وہی ہے جس کا پہلے ذکر آیا تھا کہ روزانہ کا اپنے معمول بنا لیا جائے، کوئی وقت مقرر کر کے، اس لیے کہ جب وقت مقرر نہیں ہوتا تو چیز چھوٹ جاتی ہے۔ ایک کوئی دعا ایسی مقرر کر لیں جس میں 25 یا 27 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ضرور پڑھ لیا کریں۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ مؤمنین مؤمنات کی مغفرت کی دعا کرے گا، وہی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 2 بڑے بڑے انعام اس کو دیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ آئندہ جو دعا کرے گا اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی، مستجاب الدعوات بن جائے گا وہ۔ نمبر 2 وہ ایسا شخص بن جائے گا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جائے گا، لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی، وہ اتنا برکت ہوگا کہ دوسروں کے لیے وہ برکت کا باعث بن جائے گا۔ یہی ہے توصیہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ ہم سخاوت اگر مالی نہیں کر سکتے تو دعاؤں کے ذریعے سے، ایصال ثواب کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کا ذریعہ، اور گزشتہ امتوں کے لیے بھی دعا آ گئی مؤمنین مؤمنات میں، تو تمام ان انبیاء کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہو گیا کہ احضار نیت ہو گیا، اخلاص نیت ہو گیا، اور توسیع نیت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2 چیزیں رہ جاتی ہیں کہ صرف نیت کا خالص اور اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو۔ عمل نماز ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ بھی سنت کے موافق ہے یا نہیں، تو عمل صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مخلص تو بہت ہے لیکن کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا طریقہ اور عمل صحیح نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان کا عمل بالکل صحیح ہے، بہت اچھا عمل کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مخلص نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، نیت کی وہ تینوں قسمیں یا کم از کم 2 قسمیں، پہلی 2 قسمیں کہ احضار نیت، اخلاص نیت، تو نیت میں اخلاص ہو اور عمل اور طریقہ انسان کا صحیح ہو۔ یہ مجموعہ جب ہوگا تو اس مجموعے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو کہیں گے صدق، اس کو کہا جائے گا سچائی اور صداقت ہے۔ صدق تو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں نا کہ سچ بولنا۔ قرآن کریم میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو کہا گیا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، تو اس سے تقوی آ جائے گا۔ صادقین ہم عام ترجمے کے لحاظ سے دیکھیں تو سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے سے مراد صرف زبان کی سچائی نہیں ہے، یہی نیت کی سچائی، زبان کی سچائی اور عمل کی سچائی، 3 قسم کی سچائی آ جاتی ہیں اس میں۔ کہ انسان جب نیت کیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اچھا اس مہینے میں عبادت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے چند دنوں کو خالی کیا ہے، اب اس نیت کو پورا کرے، نیت سچی کر کے دکھائے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، نیت میں سچائی ہو، جو نیت کی ہے اسے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب نیت کی تھی تو اچھا اس کے مطابق۔ بہت سی مرتبہ، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے صوفی اقبال صاحب، واقعات سے ایسا ہوتا ہے کہ باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بعض والدین، مختلف باتیں، ان میں انہوں نے ایک بات فرمائی کہ بعض والدین اپنی اولاد کے لیے شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو اولاد یہ راستے سے ہٹ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں بہت سی مرتبہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اولاد ہونے سے پہلے
والدین یہ نیت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا تو میں اس کو دین کے کام میں لگاؤں گا، اس کو دین سیکھنے کے لیے لگاؤں گا، اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، اس کو عالم دین بناؤں گا۔ جب اولاد آ گئی تو پھر ہوتا ہے نہیں اچھا ٹھیک ہے اس کو ذرا یہ بھی پڑھا دیں، یہ بھی کر لیں، اور دین والی تعلیم کے بجائے دوسری تعلیم میں ان کو لگا دیتے ہیں، اور وہاں سے اس کا راستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خرابی کہاں آئی تھی؟ نیت کی تھی اور اس نیت کے مطابق عمل نہیں کیا تھا۔ یہ جس کو کہتے ہیں نیت میں سچائی، کہ ایک کام انسان نے جب نیت کی ہے تو پھر اس پر جمے رہو۔ اس کے لیے امتحان آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے انسان نیت بدلے نہیں یا اللہ تیری خاطر میں نے نیت کی تھی، اب مجھے آگے بڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ نیت کو نہ بدلے، نیت میں سچائی۔ اور عمل انسان نے عمل انسان، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کیا ہماری عملی زندگی بھی وہ بتا رہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہماری عملی زندگی بھی یہ دکھا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر ہے تو وہ صدق ہے، نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سچائی نہیں ہے۔ تو سچائی نیت میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے، اور انسان کے بولنے، جو بات کر رہا ہے اس میں سچ بولنا، جھوٹ بولنا، جس کا ہم کہتے ہیں عام طور پہ سچ کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق بولنے سے، تینوں چیزوں میں سچائی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا تذکرہ کر کے آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ صدق کیا چیز ہے۔ قرآن کریم نے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں چونکہ سچائی اور نیکی جو ہے اس کا تعلق صرف نماز سے ہو جاتا ہے، جس سے قرآن کریم میں دوسرے پارے کا ربع جہاں شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے قبلہ رخ کر لیا اور قبلہ رخ بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ایمان پہلی چیز۔ دوسری چیز نماز روزوں کا ذکر نہیں، وآت المال علی حبہ، لوگوں کا خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ہمدردی، لوگوں کی تکلیفوں میں ان کے ساتھ دینا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ۔ پھر تیسرے نمبر پر اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے، واقام الصلاۃ، اور اخیر میں پھر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ لوگ صداقت والے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ 5 اصول ہیں، احضار نیت ہے، اخلاص نیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تیسری چیز ہمیں نیت میں جہاں ہو سکے وسعت پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فضیلت میں شامل کر سکیں، ایصال ثواب میں، دعا میں شامل کر سکیں، ان کو شامل کر لیں، نماز کے سلام میں ہے، کسی دعا میں ہے، اور پھر اس کے علاوہ عمل صحیح ہو اور ہمارا طریقہ صحیح ہو۔ طریقہ صحیح میں بنیادی چیز یہ سنتوں پر عمل ہے۔ جو حضرات شروع میں نہیں تھے وہ خاص طور پر وہ دعاؤں والے کاغذ شاید پیچھے ختم ہو گئے، اگر زائد ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں رکھ دیں گے، بلکہ اکثر کے پاس ہوں گے ہی۔ یہ بہت اہم دعائیں ہیں جو صبح شام کی دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو دعائیں سکھائی تھیں، یہ اس کی بڑی برکات ہیں۔ تو صبح انسان یہ دعاؤں کا اہتمام کر لے تو مسنون دعائیں صبح کی شام کی، ان کا اہتمام، اور جو عمل ہو رہا ہے، نماز ہے، وضو ہے، ہمارا ہر عمل سنت کے موافق ہو۔ سب سے بڑی قیمتی چیز ہمارے لیے جو ہے اعمال میں، وہ عمل سنت کے مطابق ہو جائے۔ جتنے مشائخ جنہوں نے جو کچھ کیا، فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ حاصل کیا سنت اور درود شریف کی برکت سے حاصل کیا۔ یہ بنیاد ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم جتنے بھی یہ جو وقت لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بس یہ کہ ہماری زندگی ہر عمل میں سنت کے مطابق بن جائے، عمل صحیح ہو جائے اور سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے۔ تو یہ یعنی عمل کے صحیح ہونے کے لیے ایک بنیادی چیز سنتوں کا اہتمام ہے، اور اسی سے سنت کے جتنا اہتمام کثرت سے ہوتا رہے گا تو اسی کے ذریعے سے انسان وہی والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد رکھنا، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ یہ بس سب چیزوں کو ساتھ جوڑ کر ہمیں چلتے رہنا ہے کہ اچھا عمل صحیح، نیت صحیح، اور دیکھنا ہے کہ عمل میں ہم صحیح عمل کو بھی صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، سنت کے موافق کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ایک سنت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور واقعات ہیں ان کے پاس کوئی صاحب کرامت بزرگ آ گئے، وہ آئے، واقعہ طویل ہے، ایک بزرگ آ گئے تو وہ جب آئے تو کوئی کرامت ظاہر ہوئی، اس کے مقابلے میں حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہاری یہ کرامت، میری یہ کرامت، اس کے مقابلے میں مسواک کا استعمال کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔
یہ مسواک جو ہر مسلمان جب بھی چاہے استعمال کر سکتا ہے، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کرامت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسواک انسان وضو میں استعمال کر لے، اس پر جو فضیلت ہے ان کرامتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک ایک چیز مسواک جس کے ذریعے سے ہم اپنی نمازوں کی فضیلت بڑھا سکتے ہیں، ہر چیز میں انسان یہ کوشش کرے کہ اپنی عمل کی فضیلت کیسے بڑھ سکتی ہے، یہ ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے مزید اسی کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ ہم بہت سی مرتبہ اعمال چاہتے ہیں، اب دل چاہ رہا ہے، ہمت ہو رہی ہے، لیکن آگے بڑھنے کی کسی وجہ سے رکاوٹ پیش ہو جاتی ہے، تو وہ عمل میں رکاوٹ کیوں پیش آتی ہے، اس کے بعد اسباب کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پر پھر کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔